بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، لہذا کوئی بھی آدمی انبیاء علیہم السلام کے علاوہ معصوم نہیں ہے۔ ہر شخص سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہے، صرف انبیاء علیہم السلام یہ معصوم۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ترمذی شریف میں روایت ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ بنی آدم جتنے ہیں یہ سارے کے سارے خطا کار ہیں، ان سے غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلم شریف میں روایت ہے، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں جس نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، وہ توبہ کر لے، ویبسط یدہ بالنہار، اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات میں کسی سے غلطی ہو گئی ہو تو وہ توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یعنی قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے کہ انسان رات کو کوتاہی ہو جائے تو دن کو معافی مانگ لو، دن کو کوتاہی ہو جائے تو رات کو معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی یہ نہیں ہے ضابطہ کہ بھئی صبح 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، نہ، یہ دفتری نظام یہاں قائم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے اوپر نیند تو بڑی بات ہے، اونگ کو بھی حرام کر دیا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تاکہ اس کا بندہ جب بھی اس کو پکارنا چاہے پکار سکے، توبہ کرنا چاہے تو کر سکے۔ اس کا عام اعلان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم زیادتیاں کر لی ہیں وہ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، عقیدہ صحیح ہو تو اس کے علاوہ جو بھی کوتاہی انسان سے ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف میں بڑی مشہور ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کی ایک مثال دی۔ جیسے ایک آدمی سواری پہ سوار تھا، کھانا پینا سب سواری پہ تھا، جنگل میں کہیں پہنچ گیا، اچانک اس کی سواری اس سے گم ہو گئی، صحرا تھا، دور دور تک کوئی مکان نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی چشمہ پانی کا نہیں۔ اب یہ سواری گم ہو گئی ہے، یہ تلاش کر کر کے تھک گیا، اور اب یہ سمجھا کہ پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، گرمی شدت کی ہے، سوائے موت کے اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ میرا تو کھانا پینا گم ہو گیا ہے۔ ایک ٹیلے کے اوپر اپنا سر رکھا اور موت کی نیت سے لیٹ گیا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ آنکھ لگ گئی، اچانک آنکھ کھلی تو وہ جو سواری اس سے گم ہو گئی تھی وہ اس کے قریب کھڑی تھی، جس میں کھانا پینا سب موجود تھا۔ یہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں کہنے لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک،
یا اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں. یہ تو وہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، مگر خوشی سے اس سے غلط جملہ نکل گیا. روایت میں ہے کہ یہ کیا خوش ہوا، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کے بارے میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 22 سال تک دعا مانگتے رہے، اے اللہ مجھے معصوم بنا دے، مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، میں تقوی والی زندگی چاہتا ہوں، گناہوں سے بچ جاؤں. مانگتے مانگتے 22 سال کے بعد غیب سے آواز آئی، ابراہیم ہم تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک تقوی والا کہ بندہ گناہوں سے بچ بچ کے چل رہا ہو، اور دوسرا توبہ والا. اگر تم تقوی کے راستے سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو توبہ کا دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ وہ جو کھلا ہوا ہے اس کے راستے سے اور اس دروازے سے آ جاؤ. ہم تک پہنچنے والے یہ 2 راستے اور یہ 2 دروازے، ایک تقوی والا اور ایک توبہ والا ہے. اگر ایک راستے اور دروازے سے نہیں آ سکتے ہو تو دوسرے دروازے سے آ جاؤ، اور وہ توبہ والا ہے. اللہ پاک توبہ کرنے والے سے بھی محبت فرماتے ہیں. کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے. بحث ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ بہت پسند ہے، توبہ کرنے والا یا وہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، اور دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جس نے گناہ تو کر لیا ہو لیکن گناہ کے بعد فوراً توبہ کر لی ہو. فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اللہ کو کون بندہ پسند ہے. ان دونوں نوجوانوں کی رائے الگ الگ ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں. یہ دونوں بھاگتے ہوئے گئے، بابا جی ہمارے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا بندہ پسند ہے، وہ جس نے گناہ کوئی نہ کیا ہو یا وہ جس سے گناہ سرزد ہو گیا ہو لیکن پھر اس نے توبہ کر لی ہو. تو بزرگ نے فرمایا بیٹا میں تو کوئی عالم مفتی نہیں ہوں، میں تو دھاگے کا کام کرتا ہوں، اور دھاگے سے جو کپڑے بنتے ہیں، چادریں بنی جاتی ہیں، میں وہ کام کرتا ہوں. البتہ میں تمہیں ایک تجربے کی بات بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں جب کپڑا بنتے ہوئے جو دھاگا ٹوٹ جائے تو میں اس کی دوبارہ گرہ لگا دیتا ہوں، اور پھر میں مسلسل اس دھاگے پر نظر رکھتا ہوں کہ کہیں یہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے. میرا تجربہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے ٹوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کا متاثر ہو گیا ہے، اور اب توبہ کر کے اس نے اس تعلق کو دوبارہ بحال کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب کی رحمت والی نگاہ اس پر زیادہ ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ کہیں دوبارہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے. کچھ عرصہ قبل مجھے بتلایا گیا کہ یہاں ایک گھر ہے، غالباً اس وقت 19 سال گزر چکے تھے کہ ایک ماں کا بیٹا گم ہو گیا. 19 سال تک اس عورت نے اپنے گھر کے دروازے پہ رات کو پیچھے سے کنڈی نہیں لگائی. دائیں بائیں گھر تبدیل ہو گئے، لوگوں نے محلہ چھوڑ دیا، اچھے گھر بنا لیے، اس نے کوئی تبدیلی بھی نہیں کی. کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا گھوم پھر کے واپس آئے اور کنڈی لگی ہوئی ہو تو بند دروازہ دیکھ کر واپس چلا جائے، تو اس دروازے کو کھلا ہی چھوڑ دو. اسی جھونپڑی میں رہنا پسند ہے، اس میں تبدیلی نہ کرو، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کو اجنبی گھر لگے تو واپس چلا جائے. علماء فرماتے ہیں اس ماں کو اپنے گم شدہ بیٹے کا اتنی انتظار نہیں جتنا میرے رب کو اپنے گناہگار بندے کی انتظار ہے، جس نے 19 سال تک دروازے کو کنڈی لگانی گوارا نہیں کی، اپنے گم شدہ بیٹے کی انتظار میں ہے. میں عرض کر رہا ہوں میرے رب کو اپنے
گم شدہ اور گناہگار بندہ جو رب سے سمجھو دور چلا گیا، اس کو اس بچے کی جو انتظار اس کی ماں کو ہے، رب کو اپنے گناہگار بندے کی اس سے زیادہ انتظار ہے۔ یا ابن آدم بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تو کوئی بات نہیں، آ جا، میرے رب کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے نا۔ ساحل سمندر پہ کھڑا ہوا شخص کہتا ہے میں تجھ میں کود تو جاؤں مگر میں ناپاک ہوں، مجھے ڈر لگتی ہے کہ کودوں گا تو بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو سمندر نے جواب دیا تجھ جیسے کئی ناپاک ہم نے پاک کر دیے، ہماری طبیعت پہ صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے یہ عبارت عرش پہ لکھ کر لگا رکھی ہے۔ پھر بھی اگر آدمی پیچھے رہ جائے، اور خصوصاً ان دنوں میں جبکہ اللہ رب العزت کی رحمت تقسیم نہیں لٹائی جا رہی ہے، ان دنوں میں 11 مہینے میں انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمت گناہگاروں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اور اسے لٹایا جاتا ہے، بارش کی طرح وہ برس رہی ہوتی ہے۔ ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلب کرنے والے آگے بڑھو، گناہ کے طلب کرنے والے بس کرو۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان شریف کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا، جس کے اندر اللہ رب العزت کی یہاں سے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس عشرے میں اپنی دعاؤں میں آؤزاری کر کے اپنی بخشش اپنے رب سے کروانی ہے، اور جتنے گناہ اب تک ہم سے ہو چکے ان سارے گناہوں سے ہم نے سچی توبہ کرنی ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اس نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ التائب حبیب اللہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا جیسا کبھی اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس عشرے سے حدیث کی اس وعید میں کہیں ہم شامل نہ ہو جائیں کہ تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی وہ اپنی بخشش کا سما مہیا نہ کر سکا۔ تو ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم اور اپنے رب سے دعائیں، دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ 2 نشستیں مجھے اس موضوع پر انشاءاللہ اور کرنی ہے، ایک تو توبہ کے فوائد، اور دوسرا توبہ کی شرائط۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔